السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. اللہ ہمیشہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے, خوش رکھے, سلامت رکھے. اس دعا کے ساتھ میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. میں آج کے ٹاپک بڑا دلچسپ ہے, ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا. اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ٹاپک ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں. میں حافظ قرآن ہوں. ویسے تو اللہ کے احکامات کو میں مانتا ہی نہیں ہوں, میرے اعمال ہی ایسے ہیں, نظر آتا ہے. لیکن ایک آیت سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 51, وہ اگر میں نہیں مانتا تو میں پھر نہ مسلمان کہلانے کے قابل ہوں نہ انسان کہلانے کے قابل ہوں. کیونکہ وہ آیت جو ہے وہ انفرادی مفادات کے لیے نہیں ہے, وہ پوری مسلم امہ کے مفادات کی ہے. سورۃ مائدہ آیت نمبر 51 کیا کہتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو, یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. پہلی بات یہ کہ قرآن کی یہ آیت میں نے پڑھی ہے, اس کا ترجمہ بھی جانتا ہوں, میں حافظ قرآن ہوں, پھر بھی میں اس کو اگنور کر رہا ہوں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے دو وجہ ہو سکتی ہے. یا تو مسلم امہ کے مفادات کے لیے میں ان کو اپنا دوست بنا رہا ہوں, یا پھر اپنی ذات کے لیے ان کو دوست بنا رہا ہوں. مسلم امہ کا اگر میں مفاد سوچنے والا ہوتا, اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اگر میں مسلم امہ کے مفادات کا سوچنے والا ہوتا تو میں اللہ کے حکم کا فرما بردار ہوتا, اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرتا. نعوذ باللہ, میں اللہ سے بڑا حکمت والا ہوں, میں زیادہ عقل رکھتا ہوں, میں زیادہ سمجھدار ہوں. اللہ کہہ رہا ہے تم اس کو دوست نہیں بناؤ, میں ان کو دوست بنا کے کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ یقیناً میں یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والا شخص کیسے مسلمانوں کا دوست ہو سکتا ہے یا مسلم امہ کا فائدہ سوچ سکتا ہے؟ ہاؤ از پاسبل؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا فائدہ کر ہی نہیں سکتا. یہ چیز تو ہو گئی سائڈ پہ. تو پھر ظاہری بات ہے میں پھر اپنا فائدہ سوچ رہا ہوں. چلیں, میں اپنا فائدہ سوچ رہا ہوں, مجھے حق ہے میں اپنا فائدہ سوچوں, میری زندگی ہے. اللہ کے حکم سے میں ہٹ گیا, اسلام سے بھی ہٹ گیا, میں ان کو دوست بن گیا. اب دوست بننے کے بعد ہر عمل میں وہ کر رہا ہوں جو وہ مجھ سے چاہتے ہیں. جیسا بیج بو گے وہی فصل اگے گی نا. میں غلام بن گیا ان کے سامنے, میں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا, میں کھڑا ہو کے دانت نکال رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب میں اپنے نیچے والوں سے بھی وہی امید رکھوں گا کہ وہ بھی میری غلامی کریں, وہ بھی میرے سامنے جھکیں, وہ بھی ایک میرے ہر حکم کی تعمیل کریں. تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کا حفظ کرنا, مسلمان ہونا, یہ کوئی بڑی بات نہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں. میں کیا ہوں, کیوں ہوں, یہ سب واضح ہو جاتا ہے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ میں قرآن کے پیچھے کھڑا ہو کے, اللہ کے نام کے پیچھے کھڑا ہو کے
اسلام کے پیچھے کھڑا ہو کے مسلمانوں کے پیچھے کھڑا ہو کے وہ عمل کر رہا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، جو اسلام کے، مسلمان ہونے کے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یعنی ہر چیز کی خلاف ورزی ہے۔ میں خود تو پستی کی طرف جا رہا ہوں، اور جو میرے جاننے والے ہیں، جو میرے ماننے والے ہیں، میں ان کو بھی لے ڈوبوں گا۔ یہ وہی بات ہو گئی، خود تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔